الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیو، آج کے درس میں جو بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا وہ یہ ہے کہ جو اذان کے کلمات سننے کے بعد اسی طریقے سے کہے جیسے مؤذن کہتا ہے، تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کا کیا اجر ہمیں ملنے والا ہے۔ اس سلسلے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، فقال احدهم اللہ اکبر، تو جو سننے والا ہے وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، تو جو لوگ یہ سنتے ہیں وہ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ثم قال اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو جو لوگ یہ سنتے ہیں وہ بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ثم قال حی علی الصلاۃ، پھر مؤذن کہتا ہے کہ آؤ نماز کے لیے، تو سننے والے کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ پھر مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو جو لوگ یہ سنتے ہیں وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ ثم قال اللہ اکبر، پھر مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو سننے والے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ثم قال، پھر مؤذن کہتا لا الہ الا اللہ، تو سننے والے بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ من قلبہ، اپنے دل سے، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فضیلت یہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اذان سنتے ہیں اور اذان سن کر وہی کلمات دہراتے ہیں جیسے مؤذن کہتا ہے، سوائے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے، کہ ان دونوں موقعوں پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اپنے دل سے، سچے دل سے اس بات کو کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، وہ لوگ جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اذان کے کلمات سننے کے بعد صرف خاموشی نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ وہی کلمات دہرانے چاہیے جو مؤذن کہتا ہے۔ بہت سے لوگ اذان سنتے ہیں لیکن اپنی گفتگو میں محو رہتے ہیں، بہت سارے لوگ اذان سنتے ہیں لیکن وہ اپنے گانے سنتے رہتے ہیں، بہت سے لوگ اذان کے کلمات سنتے ہیں لیکن جو کچھ بھی وہ اپنے موبائل پر یا دیگر جگہوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں وہ انہی میں مست ہوتے ہیں، مؤذن کے اذان کا جواب نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو متنبہ رہنا چاہیے کہ کیا انہیں جنت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو لوگ مؤذن کی بات سن کر اسی طرح کہتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت لکھ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اذان کے کلمات سنتے ہیں، اذان کے کلمات سننے کے بعد اسی طرح جواب دیتے ہیں جیسے مؤذن کہتا ہے، تو ایسی صورت میں حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ضرور حاصل ہوگی۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہیں تو ہمیں اذان کے کلمات دہرانے چاہیے جیسے مؤذن کہتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا، من قال حین یسمع المؤذن، جو شخص مؤذن کی اذان سننے کے بعد
یہ کہتا ہے وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اللہ سے راضی ہوا بحیثیت رب ہونے کے، اور اسلام سے راضی ہوا بحیثیت دین کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت رسول کے۔ غفر اللہ لہ ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اذان سننے کے بعد جو شخص یہ کلمات دہرا لے اس کے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ ہم سے تو بے شمار گناہیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سارے مقامات ایسے رکھے ہیں جن مقامات کا صحیح استعمال اگر ہم کریں تو ہماری گناہیں جھڑتی رہتی ہیں، ہماری گناہیں مٹتی رہتی ہیں۔ اس طریقے سے ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کنہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ فقام بلال ینادی، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوا تو کھڑے ہوئے اور اذان دینے لگے۔ فلما سکت، جب اذان سے فارغ ہوئے اور خاموش ہو گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال مثل ما قال هذا یقینا دخل الجنہ، جس نے اذان سن کر وہی کلمات دہرائے جیسے مؤذن کہتا ہے، یقین کے ساتھ دہرائے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کو امام نسائی نے، ابن حبان نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول ان المؤذنین یفضلوننا، مؤذن تو ہم سے فضیلت لے گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قل کما یقولون، جو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے۔ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْتُعْتَ، جب تم اذان کے کلمات دہرا لو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو گے، اللہ تعالیٰ سے مانگو گے۔ اس کو ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فضیلت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اذان سن کر اذان کے کلمات دہراتے ہیں۔ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو اس سے غافل ہیں، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور اس کا احترام کیا جائے، اللہ رب العالمین کی جانب بلایا جا رہا ہے، اس کا احترام کیا جائے، اللہ رب العالمین کی طرف بلایا جا رہا ہے، ہمیں فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، لہذا کام چھوڑ کر کے ہم نماز کی طرف رخ کریں، ہم نماز کے لیے جائیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اس طریقے سے جیسے اللہ رب العالمین نے عبادت کا طریقہ بتلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ہم اس طریقے سے عبادت کر لیں تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے اس واجب کردہ فریضے کو ہم ادا کر سکیں گے اور اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہوں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔